امت نے بڑی غلطی کی ہے کہ عمل کے ٹھیک ہونے کو صرف کتاب پر ڈال دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے معلم ہیں، آپ نے اپنے مسجد میں آنے والے کی نماز کو خود دیکھا اور بار بار حکم لگایا، جا نماز پڑھ تجھے نماز نہیں پڑھی، جا نماز پڑھ تجھے نماز نہیں پڑھی۔ نماز میں رکوع سجدے نہیں چھوڑے تھے، قیام اور جو ہے قاعدہ نہیں چھوڑا تھا، صرف اتنی غلطی کی تھی کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑا نہیں رہا، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہیں بیٹھ سکا۔ اسی لیے حضرت عائشہ، حضرت معاذ بن جبل اور متعدد صحابہ کا اور بہت سے ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا، کیونکہ جتنا نقصان اسباب کا ہوتا ہے، جتنے کارخانے بند ہوتے ہیں، جتنی دکانیں چل چل کر کنگال ہو جاتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم سب سے بڑی بد دعا نماز کی اسباب کو لگتی ہے۔ نماز تو خود کہہ رہی ہے کہ بد دعا کرتی ہے نماز اس نمازی کے لیے جو اس کے رکوع سجدوں کو بگاڑ کر جاتا ہے، اور لوگ عام طور سے نماز کو بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے کہ وہ گاہک دکان پر انتظار کر رہا ہے، مجھے فوراً جانا ہے، سنت چھوڑ کر جائے گا، یہ بگاڑ کر جائے گا۔ یہ نماز بد دعا کرے گی نمازی کے لیے۔ اسی طرح روایت میں ہے، اے اللہ تو اس کو اس طرح برباد کر جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باوجود نماز پڑھنے کے جو کاروبار میں نقصان ہوتے ہیں، وہ نماز کی بد دعا سب سے پہلے کاروبار کو لگتی ہے۔ جو نماز کو چھوڑ ہی دے گا دکان کے لیے، اس کی دکان کو تو کیا بد دعا لگے گی نماز کی، جو نماز پڑھنے والے کی بد دعا لگ رہی ہے دکان کو، کیونکہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کی۔ جب اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے تو کیونکہ اسباب ساتھ نہیں، بیوی بچے ساتھ نہیں، گھر کے تقاضے ساتھ نہیں، یہ موقع ہے، بہترین موقع، یہاں اپنے آپ کو صحیح نماز کا عادی بناؤ۔ ائمہ اکرام کو چاہیے کہ اپنی مساجد میں اس کا اہتمام کریں، کہ نماز کا حلقہ قائم کریں، نماز سکھلائیں، پھر نماز رکوع کرنا سکھلائیں، سجدہ دیکھیں۔ خود اپنی نماز سے، ائمہ کو چاہیے خود اپنی نماز سے صحیح نماز پڑھ کر دکھلائیں، نماز صحیح پڑھائیں، وہ عوام کی مشغولی کی رعایت نہ کریں۔ آج کل یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے عام طور سے مسلمانوں میں کہ نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ پیچھے بھائی وہ ہیں، تاجر بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں اور مشغول لوگ بھی ہیں۔ جی ہاں، یہ بیچارے ایسے ناواقف اور علم سے ایسے پیدل نکلے کہ انہوں نے نمازوں میں مسنون قرات بھی چھوڑ دی، جلدی کرنے کے لیے رکوع سجدوں کا اطمینان چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں من اما بقوم فلیخفف، نماز ہلکی پڑھانی چاہیے۔ انہیں معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی نماز کے پڑھانے کا حکم کب دیا تھا؟ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقر پوری پڑھی تھی، سوا پارہ ایک رکعت میں، سوا پارہ دوسری رکعت میں۔ یہ عشاء کی نماز تھی، تراویح نہیں تھی، عشاء کی نماز جو روزانہ ہوتی ہے۔ صحابہ نے پڑھی، پھر خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو والتین والزیتون انا انزلنا والشمس والضحیٰ والیل اذا یغشی یہ پڑھتے ہیں، اور معاذ نے سورہ بقر پڑھی ہے، تو چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ نماز یہ بھی قرات ہے یا یہ بھی قرات ہے، کہ کون سی نماز پڑھیں؟ اس وقت آپ نے فرمایا تھا اے معاذ اتنی لمبی نماز اگر تم پڑھاؤ گے تو لوگ نماز سے اکتا جائیں گے۔ آج کچھ سورہ بقر پڑھے گا تو ہم بھی کہیں گے کہ بھائی نماز ہلکی کریں، یہ تو نہیں کہ امامی رکوع سجدوں سے کھیلیں۔ کتنی عجیب بات ہے، امام کی کوشش یہ نہیں رہی کہ مقتدی ایسی نماز پر آ جائیں، بلکہ مقتدی کی کوشش یہ ہے کہ امام ہماری چاہت کی نماز پڑھائے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، عوام میں نماز کا شوق نہیں۔ اگر کوئی اطمینان سے نماز پڑھاتا ہے تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ نماز یہ صحیح نہیں پڑھا رہا ہے، کیونکہ انہیں صحیح نماز کا خود علم نہیں ہے۔ مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں امام سے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تبلیغ میں نکلنا کوئی چلا پلا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اسباب اپنے مشاغل سے نکلے اس لیے ہیں تاکہ مستقل عمل کے ماحول میں رہ کر عمل سے مناسبت پیدا کریں۔
لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرو، سجدے میں سر رکھو اس یقین کے ساتھ کہ میرا سر رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ تم بیوی کے سر میں گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہو، کوئی آ جائے کتنی ناگواری ہوگی، کتنی ناگواری ہوگی کہ میں بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوں، سکون سے لیٹا تھا، کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے کیسا غصہ آئے گا، کیسی ناگواری ہوگی، یہ کیا وقت ہے آنے کا، یہ کون آ گیا اس وقت۔ اگر سجدے میں یقین کرو کہ میرا سر اللہ کے قدموں کے درمیان میں رکھا ہوا ہے تو جی چاہے گا اٹھانے کو، کیونکہ یقین ہی نہیں ہے۔ خبر نہیں امام صاحب کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے، اتنی دیر میں تو 2 سجدے ہو جاتے۔ نماز سے مناسبت نہیں رہی، نماز سے مناسبت ختم ہو گئی ہے۔ اس مناسبت کے پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ نکلو اپنے مشاغل سے، اپنے اسباب سے، اپنی کمائی کے نقشوں سے نکلو باہر، باہر نکل کر مشق کرو صحیح نماز کی۔ اس طرح لمبے لمبے رکوع سجدے کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ نفس کو کچلنا پڑے گا، اور نفس کے کچلنے کا سب سے زیادہ مؤثر عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں، میں نے کل بھی کہا مشورے والوں سے، میں نے کبھی دل چاہتا ہے کہ ہمارا سارا اجتماع گاہ رات کو فجر کی اذان سے گھنٹہ بھر پہلے ایسی ہو جیسا دیکھنے والے سمجھے شاید مغرب کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی، ایسے رات کو تہجد پڑھیں سب۔ ایسا تہجد کا منظر دیکھا، ہندا جیسی سنگ دل عورت نے حمزہ کا کلیجہ چبایا، اس منظر کو دیکھ کر ابو سفیان سے کہا ابو سفیان ایک طرف ہٹ جا، میں نے تو اسلام قبول کر لیا، رات کا صحابہ کی تہجد کا منظر جو میں نے دیکھا تو نے نہیں دیکھا۔ یہ تھا اصل کام۔ یہ صحابہ اس طرح اپنے آپ کو خروج کے زمانے میں اس طرح مقام پر رہتے ہوئے تہائی رات مسجد کے لیے ایک حصہ مسجد کو دیتے تھے۔ وہاں یہ نہیں کہ مسجد میں تالا لگا تو نماز ہو چکی، خدا اس زمانے میں مسجد میں تالے لگتے اس لیے ہیں کہ مسلمان کو نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دینے کا علم ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ نماز مسجد کا ایک ضمنی عمل ہے۔ اصل مسجد کا عمل تعلیم کے حلقے تھے، مسائل کا سیکھنا تھا، ایمان یقین کے حلقوں میں بیٹھنا تھا، اس درمیان نماز کھڑی ہو جاتی تھی تو وعدوں کے یقین سے نماز پڑھتے تھے، مسائل کے دھیان سے نماز پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں مسجد صرف نماز کے لیے رہ گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز پر جہالت غالب ہے، اور اکثر وقت مسجد اکثر وقت بند رہتی ہے۔ اگر کوئی تقاضا پیش آ جائے، کوئی مسافر گزرنے لگے تو اسے مسجد میں نماز کی جگہ نہیں ملتی کہ وہ تالا بند ہے کہ نماز ہو چکی جاؤ۔ حالانکہ ابن عباس فرماتے ہیں نماز ہو چکے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز کے بعد پھیل جاؤ مسجد میں، علم کے حلقوں میں۔ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اسے طلب علم مراد ہے، طلب رزق مراد نہیں ہے۔ میں تو اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کاش یہ ہمارے سال لگائے ہوئے بجائے اس کے کہ اگر کسی مدرسے میں تقرری ملے تو پڑھاویں ورنہ تجارت کر لیں، کتنی نکمے پن کی بات ہے۔ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، تم مسجدوں میں علم کے حلقے قائم کر لو، محلے کے لوگ آویں، تم سے مسائل پوچھیں، تم سے نماز سیکھیں، تم سے اپنے گھریلو مسائل آ کے تم سے پوچھیں۔ یوں دل چاہے کہ ہر مسجد مدرسہ بن جاوے، یہ دل چاہے ہر مسجد مدرسہ بن جاوے۔ اتنے علماء فارغین ہیں، اگر ہر عالم معلم بن جاوے تو امت سے جہالت ختم ہو جاوے، جیسے ہر مالدار زکوٰۃ دینے والا بن جاوے تو امت سے فقر ختم ہو جاوے۔ مگر یوں سوچتے ہیں کوئی ہم سے پڑھنے کے لیے آئے گا تو سوچ لیں گے، کوئی ہمیں پڑھانے کے لیے بلائے گا تو پڑھا دیں گے۔ حالانکہ یہ انبیاء کے وارث تھے، ان کے پاس علم اللہ کی طرف سے امت کی امانت ہے، اس امت تک پہنچانا علماء کے ذمہ ہے۔ یہ تو نہیں کوئی گاہک آئے گا تو دکان کھول لیں گے، تم دکان کھولو گے تو گاہک آئے گا۔ تم علم کا حلقے قائم تو کرو مسجدوں میں، تم علم کا حلقہ قائم کر کے بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ نے جی کے لیے ہدایت مقدر کی ہے، اللہ انہیں بھیجیں گے تمہاری طرف۔ اس طرح مسجدوں میں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر رات کے قیام اور تہجد کا خوب اہتمام کیجو، خوب اہتمام کیجو۔ تہجد 1 سال صحابہ پر فرض رہی، 1 سال
1 سال کے بعد اللہ نے تہجد کو نفل کیا ہے، ورنہ 1 سال تک صحابہ نے تہجد کی نماز بطور فرض کے ادا کی ہے، جس طرح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کی جاتی ہے۔ 1 سال فرض رہی، جب صحابہ عادی ہو گئے اس کے، پھر اللہ نے اس کو نفل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہوتے تھے، صحابی نے اپنے چہرے کو دیکھ کر کہا آج تو آپ بڑے تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی، لیکن ہمارے کام کرنے والوں میں تہجد کا اہتمام نہیں ہے، تہجد کا اہتمام نہیں ہے۔ دیکھے لمبے مشورے ہو گئے، تہجد چھوٹ گئی، تھک گئے، بلکہ اب تو ایسے بے عقل لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ کام بڑا افضل ہے، یہ تو تہجد ہے، یہ تو نفل ہے۔ کیسی بے عقلی کی بات، کیسی بے عقلی کی بات ہے، کیسی بے عقلی کی سوچ ہے۔ حالانکہ وہ تہجد جس سے دعوت کی بات واضح ہو جاتی کہ قرآن کہتا ہے اقوم قیلا، کہ رات کا قیام سب سے زیادہ دعوت کی بات کو واضح کرنے والا ہے، قرآن میں ہے اقوم قیلا، کہ رات کا قیام اور تہجد دعوت کی بات کو واضح کرا دے گا، صحیح بات دل میں ڈالے گا۔ اور یہ فرمایا آگے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن بھر دعوت کے کارناموں میں، دعوت کے تقاضوں میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اگر آپ رات کے قیام کا اہتمام کریں۔ اور سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے رات کا قیام۔ فرمایا اشد وطئا، کہ نفس کچلا جاتا ہے رات کے قیام سے۔ تو اس لیے تہجد کا خوب اہتمام کریں، تہجد کو اپنا معمول بنا لیں، اس میں رزق کی وسعتیں ہیں۔ تم جا کے اگر یہ نہیں کرو گے تو خدا کی قسم رزق کی وسعتیں سود میں دیکھو گے، جھوٹ میں دیکھو گے، جا کے حکام سے اپنے لیے سودی قرضے کے مطالبے کرو گے۔ اگر رات کے تہجد اور قیام سے اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کر اللہ سے کہ خزانہ تعلق قائم نہ کیا تو پھر تمہیں غیروں کی خوشامد کرنی پڑے گی حرام اسباب لینے کے لیے، اللہ کی خوشامد کرنی چھوڑ دو گے حلال اسباب لینے کے لیے۔ اپنے رخ کو بدلو، طبیعتوں کو بدلو، نکلو اس اسباب کی زنجیروں سے، آؤ اعمال کی حقیقت کی طرف، آؤ اعمال کی حقیقت کی طرف، اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناؤ۔ اس طرح ہمیں رات کے قیام کا اہتمام کرنا ہے۔ عمل کی قیمت دلوں میں اترے گی جب تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھیں، جب تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھیں گے تو پھر عمل کی حقیقت دلوں میں اترے گی۔ یہاں بازار میں جم کر بیٹھا ہوا ہے، آج ایک چیز خریدی، 4 مہینے کے بعد خریدے گا، کہے گا کہ کیوں 100 روپے بڑھ گئے، پچھلی دفعہ لی تھی 200 روپے کی تھی، اب 300 کیوں دے رہے ہو؟ اسے 4 مہینے کے 200 روپے کی قیمت چیز کی یاد ہے، لیکن اسے ظہر کی نماز میں صبح کی تعلیم کی حدیث یاد نہیں ہے۔ اس کو صبح کی تعلیم میں کی حدیث ظہر کی نماز میں یاد نہیں ہے کہ صبح تعلیم میں نماز سے متعلق کیا حدیث سنی تھی، اسے نہیں معلوم، اسے نہیں معلوم۔ بازار میں بیٹھتے ہیں چوکنا ہو کر، تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں غافل ہو کر، نہیں معلوم۔ اعمال میں احتساب پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، صبح شام تعلیم کے حلقے ہیں، اور تعلیم کے حلقے ہی ایمان کے حلقے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو۔ یہ تعلیم کا مقصد تھا۔ اس لیے جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یہ صبح کی تعلیم میں 3 عمل کریں گی۔ پہلا عمل کتابی تعلیم، جس میں منتخب احادیث ہی پڑھی جائے گی۔ صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث تعلیم ہو۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے حلقے، اس کے بعد منتخب احادیث سے تعلیم، پھر 6 نمبر کا مذاکرہ انہی احادیث کی روشنی میں۔ 6 نمبر کا مذاکرہ ہمیشہ منتخب احادیث کی روشنی میں کرو، اس لیے کہ 6 نمبر سے متعلق حضرت نے حدیثیں جمع کی ہیں اسی کام کے لیے، تاکہ امت سمجھے کہ یہ 6 نمبر کیا ہیں۔ یہ 6 نمبر کیا ہے؟ نمبر نہیں ہے، یہ صفات ہیں۔ ان صفات کی کمی کا احساس پیدا ہوگا جب ان 6 صفات کو ان احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کمال والی نماز کیا ہے؟ علم اور ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے ان صفات کی حقیقت بتلائی ہے۔ ہم اگر ان صفات کو بیان کریں گے تو ہمارے اندر ان صفات کے پیدا کرنے کا فکر پیدا ہوگا۔ میرا ایمان تو ایسا نہیں، میری نماز تو ایسی نہیں ہے، ہائے میں تو سمجھ رہا تھا کہ کالج اسکول میں پڑھنا بھی علم ہے، آج پتہ چلا کہ نہیں، علم وہ ہے جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آیا ہے۔
وہ علم ہے. ورنہ امت اس زمانے میں بڑی جہالتیں پڑی ہوئی ہے، سمجھتی ہے کہ اسکول کالج کا علم یہی علم ہے. نہیں، خدا کی قسم یہ سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے. انسانی تجربات کو جہل کہا جاتا ہے اور انبیاء کے علاوہ علم کو علم کہا جاتا ہے. جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، وہ علم ہے. جو ہم سے مخلوق چاہتی ہے کائنات کے اسباب اور کائنات کی شکلوں میں، وہ فنون ہیں. علم اور فن کا یہ فرق ہے. اس لیے چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علم الہی کو ہی علم سمجھیں. غیروں نے مسلمانوں کو اس جہالت میں جھونکا ہے، غیروں نے مسلمانوں کو اس جہالت میں جھونکا ہے کہ انہوں نے اپنا علم، اپنا جہل پڑھانے کے لیے کہا مسلمانوں یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے. مجھے ملے ایک ڈاکٹر صاحب کہ جی میں چین جا رہا. کیوں؟ کہ ڈاکٹری پڑھنے کے لیے. اچھا. پوچھا میں نے، مجھے تو خبر تھی نہیں کیا ہے. میں نے کہا کہ یہاں نہیں ہوتی ڈاکٹری. اوہو، ایسی جہالت، ایسی جہالت، ایسی جہالت، ایسی جہالت. کہنے لگے میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ علم سیکھنے کی چین جانا پڑے تو چین جاؤ. ایسے جاہل، ایسے جاہل. علم سیکھنے کی چین جانا پڑے تو چین جاؤ، ایسے جاہل. میں نے کہا کہ اچھا تم مجھے سورہ فاتحہ سناتے جاؤ. واللہ اس نے مجھ سے یہ کہا میں نے سورہ فاتحہ نہیں سیکھی. دیکھ لو وہ دماغ جن کو میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ دنیا کے فنون بھی علم ہیں، ان جن کو علم سیکھنے والے علم الہی سے اور سورہ فاتحہ کی فرضیت سے بھی ناواقف ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ سے جاہل ہونے نہیں خبر سورہ فاتحہ کیا ہے. 45 سال کا نوجوان سورہ فاتحہ نہیں جانتا، کیونکہ اس کو غیروں نے یہ سمجھایا ہے کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے، یہ بھی علم ہے. اور اس زمانے میں بہت سے پڑھے لکھے ایسے ہیں جو مسلمانوں کو یہ سمجھا کر فنون کی طرف لاتے ہیں کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں، یہ بھی علم ہے. اور یہی وجہ ہے. میں تو کل ایک صاحب سے پوچھنے لگا، بتانے لگے کہ جی یہاں 26 کالج ہیں. میں نے کہا 26 کالج ہیں، مدرسے کتنے ہیں آپ کے علاقے میں؟ کہ 2 مدرسے ہیں. میں نے کہا کتنے غم کی بات ہے، 2 کالج ہوتے 26 مدرسے ہوتے دین کے، تب تو کوئی بات تھی. میں سمجھ گیا کہ تم راجستھان والوں کو دنیا کما کر غیروں کی طرح دنیا کی زندگی بنا کر اس میں تمہیں کامیابی نظر آتی ہے، آخرت سامنے نہیں ہے. آخرت سامنے ہوتی تو 2 کالج ہوتے 26 مدرسے ہوتے. کیوں نہیں ہر علاقے میں مدرسہ قائم کرتے؟ کیوں نہیں ہے متخرجین علماء یہ ہر